نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ اليوسف کی آج ہم آیہ نمبر 107 اور 108 دیکھنے جا رہے ہیں. آیہ نمبر 107 ہے افامینو، تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے، وہم لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ غافل ہو گئے، کیا یہ لوگ امن میں آ گئے کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب نازل ہو جائے یا کوئی آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے. تو لوگ کیا ہیں، غفلت میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کیں بالکل ہی بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دسا دے، او یأتیہم العذاب، یا ان پر لے آئے عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ ہم پہ یہ کیا نازل ہو گیا، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کلیمٹی بھی ہم پہ کبھی آ سکتی تھی. آگے اللہ فرماتے ہیں او یأخذہم فی تقلبہم، یا وہ ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، پس وہ کسی طرح بھی اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں بھی عاجز نہیں کر سکتے. لوگ جیسا بھی کر لیں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے رولز بنا دیے ہیں، رول سیٹ کر دیے ہیں. جو کوئی ان کی پیروی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جزا پائے گا. جو کوئی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں کلیمٹی انسان پہ آتی ہے وہ ایک ویک اپ کال ہوتی ہے. واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو ان دس ورلڈ، اٹ کمز ایز اے ویک اپ کال. اٹ کمز ٹو گیو us a lesson. It comes to make us aware of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. It teaches us lesson that there's still time to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ چلو، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا عزم کرو. تو یہ مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اسے کسی کلیمٹی کے ذریعے دنیا میں جگا دیا جائے اور اس ویک اپ کال کو وہ رسپونڈ کرے، وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے. آپ دیکھیں کرونا وائرس آیا دنیا میں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاگے، انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویک اپ کال ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں. تو جو جاگے ان کے لیے یہ نعمت ثابت ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک نعمت تھی، کیونکہ انہیں اپنے آپ کو ریفارم کرنے کا موقع مل گیا. نہیں تو بہت سے بد نصیب لوگ قبروں میں جا کے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، قبروں میں جا کے وہ جاگتے ہیں، تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں جو وہ کر رہے تھے وہ غلط تھا. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کلیمٹی کو رسپونڈ کرے، جو یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے، مجھے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے، اور وہ کلیمٹی بھی اس کے لیے ایک نعمت بن کے ثابت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیا بتایا
کہ you have only one goal in this life. Your goal is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نہیں میں نے پیدا کیا کسی کو. Allah says in Quran, and I did not create jinn and mankind إِلَّا لِيَعْبُدُونَ except to worship me. صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. ہماری کوئی اور گول، کوئی مقصد اور ہے ہی نہیں بٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اس دنیا میں. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمیں اس جنت جس کا وعدہ کیا ہے وہ دیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مومن کو آخرت میں خوش کر دیں گے. تو مومن اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا تو وہ اپنی مرضی کے مطابق آخرت میں زندگی گزار سکے گا. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر دیں، ہمیں وہ جنت دے دیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں کہ ایسا عذاب یا ایسی کلیمٹی یا قیامت ہی ان پہ نازل ہو جائے، ان پہ برپا ہو جائے، تو وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور یہ ساری کلیمٹیز کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ انسان غفلت میں ہے. نیگلیجنس از دا مین کوز آف دا پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی طرف سے جو عذاب، جو کلیمٹی بھی آتی ہے وہ اس لیے کہ ہم غفلت میں ہیں، ہم سو رہے ہیں. ہمیں جگانے کے لیے کہ دنیا میں سنبھل جاؤ، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لو، دنیا میں دین کی طرف آ جاؤ. اس زندگی کو انجوائمنٹ نہ سمجھو. یہاں پہ اپنے قوانین بنا کے زندہ نہ رہو، یہاں پہ اپنے قوانین بنا کے ان میں پھنسے نہ رہ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین، جو رولز اینڈ ریگولیشنز تمہیں بتا دیے اس دنیا میں، ان کو فالو کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مانیں گے. قیامت والے دن تمہیں بھی اللہ تعالیٰ خوش کر دیں. غفلت میں انسان زندگی کیوں گزارتا ہے؟ اس زندگی کو انجوائمنٹ سمجھنے کی وجہ سے، اس زندگی کو یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ ہماری ہے، ہم جیسے مرضی گزاریں. تو غفلت میں انسان زندگی کیوں گزارتا ہے؟ کیونکہ وہ اس زندگی کو امتحان نہیں سمجھتا، اس زندگی کے مقصد کو نہیں جانتا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان غفلت میں رہتا ہے. دینی علوم کو حاصل کرنے کی بجائے وہ اس دنیا کے جمیلوں میں پڑا رہتا ہے، اسے دین کا علم نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ چاہے کتنے بھی ماڈرن اور کانٹمپریری کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بے شعور لوگ ہیں، وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں میں کوئی عقل نہیں، وہ عقل مند نہیں. وہ بے شک دنیا کے لحاظ سے بہت بڑے ہیروز یا سلیبریٹیز کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے امتحان نہیں سمجھتے، وہ آخرت میں آنے والے امتحان کی تیاری نہیں کرتے. عقل مند تو وہ ہے جو امتحان سے پہلے تیاری کر لے، جو اس کے لیے کچھ پڑھ لکھ لے، جو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، وہ عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند صرف وہی ہے، چاہے وہ دنیا میں جتنا بھی ماڈرن ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے لحاظ سے اس کے بہت سے فالوورز ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو دا مین کوز آف نیگلیجنس از to away from the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. The main cause of negligence is to take this life as an amusement, to take this life as an enjoyment. Next آیا میں اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، اوپر ایک بصیرت کے، اوپر ایک یقینی علم کے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا ومن اتبعنی،
میں اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ سبحان اللہ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ وما انا اور نہیں میں من المشرکین مشرکین میں سے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is telling Prophet sallallahu alaihi wasallam to say that this is my way and I am calling you to Allah subhanahu wa ta'ala with sure knowledge and certainty and pure and firm faith. اللہ تعالیٰ کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں ایک بصیرت کے ساتھ، ایک یقینی علم کے ساتھ. میرے پاس یقینی علم آ چکا ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے بصیرت آ چکی ہے. میں تمہیں کسی بلائنڈ فیتھ کی طرف نہیں بلا رہا، کسی اندھے علم کی طرف نہیں بلا رہا کہ میں اس پہ عمل کرتا جاؤں تو آگے کوئی گہری کھائی ہو یا کوئی گہری جو ہے وہ غار ہو جس سے آگے کچھ نظر نہ آئے، کچھ دکھائی نہ دے. بلکہ میرے علم کا، میری یقینی بصیرت کا ایک مقصد ہے. میں تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا رکھی ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جزا دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے کہ آپ مانتے جاؤ اور آپ کو حاصل کچھ نہ ہو. بصیرت جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، اور ہدایت جو ہے وہ انسان کو منزل کی طرف لے جاتی ہے. مومن کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی منزل جنت رکھی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کو اپنا مقصد بنائے، کسی ایسے مقصد کے لیے کوشش کرے، ایسی گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرے جن کے کانسیکوینسز اچھے ہوں، جن کے کانسیکوینسز ان کے حق میں ہوں. یہ نہیں کہ کچھ ایسا وہ کرتا چلا جائے اور آخر میں وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے کانسیکوینسز ہی اس کے حق میں نہ ہوں. تو ہمیں قرآن میں انکریج کیا گیا ہے کہ ہم جو کریں اس کا ایک مقصد ہو، اسے ایک مقصد کے لیے فالو کریں، اس کے نتائج خاطر ہوا ہوں، اور ہمیں اس کے آخر میں کچھ حاصل ہو، کچھ اچھا حاصل ہو. اور اسلام سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی جزا رکھی ہے. اور ایسی جزا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی 1 میٹر جگہ جو ہے وہ دنیا اور پوری چیزوں سے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے افضل ہے، صرف 1 میٹر جگہ. تو اس گول کے لیے انسان کیوں نہ کوشش کرے جس گول کو اللہ رب العزت نے بھی بہت اچھی اور بہت پیاری اور خوبصورت جگہ کہا ہے. اگر وہ مالک کسی چیز کو خوبصورت کہہ دے، کسی چیز کے لیے انکریج کرے، تو وہ واقعی ہی بہت ہی افضل اور اعلیٰ چیز ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین جب فالو کرو تو بصیرت پہ کرو، دلیل پہ کرو. دین کا علم اگر تمہیں نہ ہو تو کسی کو اندھا دھند فالو نہ کرو، دین کا علم حاصل کرو. اور دین کا علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن اور اوتھینٹک احادیث سے. ہمیں ان کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں. ہمیں کسی کو بھی اندھی تقلید کے ساتھ فالو نہیں کرنا. ہمیں کسی کے پیچھے لگ کے کوئی سنی سنائی بات پہ اپنے آپ کو لے کے نہیں چلنا، بلکہ بصیرت کے ساتھ ہر بات ماننی ہے. دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، اور وہی ہمارے لیے اصل دین ہے. اور جس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے وہ ہمارے لیے دین ہے. اس کے علاوہ ہر سنی سنائی بات دین نہیں ہو سکتی. یقینی علم اور بصیرت ایک مومن کو حاصل ہونی چاہیے. ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. جو کوئی رغبت رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، وہ میری طرف آئے گا، وہ میرے اس راستے کو فالو کرے گا. ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. میری دعوت صرف یہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں. میں اس کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، تم اس کی طرف پلٹو، اسے اپنا رب جانو، اس کی نعمتوں کو ایکنالج کرو، اس کے لیے اس دنیا میں کچھ کرو. علی بصیرہ، اوپر ایک یقینی علم کے
اوپر ایک برہان کے، ایک علم کی روشنی کے ذریعے، بصیرت کے ذریعے میں تمہیں اس علم کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو کوئی مجھے فالو کرے گا وہ یہ جانتا ہے کہ میرا جو رستہ ہے وہی اصل رستہ ہے، اور وہی رستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللّہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وَمَا أَنَا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے وَمَا أَنَا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں تمہاری طرح شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تھا تو مکہ میں 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، اور شرک کا زمانہ تھا، اور لوگ جو ہیں وہ بہت مشرک اور دین سے دور تھے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کوئی نہیں رکھتا تھا۔ تو بتایا گیا کہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سبحان ہے، وہ پاک ہے، وہ تمام تر شرک سے پاک ہے، وہ کسی بائیولوجیکل پروسیس سے نہیں گزرا، وہ انسانوں جیسی زندگی نہیں گزارتا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اولاد، اس کا کوئی ایڈوائزر، کوئی ہیلپر نہیں۔ آل پریز اینڈ آنر بی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صرف وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، نہ یہ بت ہیں اور نہ دنیا میں کوئی اور ایسی شخصیت یا ایسی ذات ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی پاک نہیں، کوئی سبحان ہستی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء آیہ 44 میں فرماتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے تسبیح اور حمد کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، یعنی دنیا میں جو ہے آسمان و زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، انسان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے۔ جو جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن انسان اس بات کا شعور نہیں رکھتا، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف وہ نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا، کوئی بیوی نہیں، وہ ان سب بائیولوجیکل پروسیس سے پاک ہے جن سے انسان گزرتا ہے دنیا میں، اور وہ اسپریچولی اور فزیکلی دونوں لحاظ سے پاک ہے۔ وہ نہ کھاتا پیتا ہے، نہ وہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے جس طرح سے انسان گزارتے ہیں، تو انہیں ان جیسا یا ان کی مخلوق میں سے کسی جیسا نہ سمجھا جائے۔ تو یہ لیسن تھا آج کے حوالے سے۔ We have looked into ayah number 107 and 108. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand the deen and follow it. Ameen. Thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.